بسم الله الرحمن الرحيم بسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل في البخاري رحمه الله. بھائی ذرا تمیز سے بولو تاکہ آواز صحیح آئے. یہ آپ لوگ کی یادگار ویڈیوز ہیں, یہ ساری یوٹیوب پہ جائیں گی آپ لوگ کی یادگار. حدیث نمبر 3340. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر ويسمع الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقول يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله نفسي ائت النبي فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 3340. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا شانہ پیش کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت تعجبہ, آپ کو بکری کا شانہ پسند تھا. ایک ہوتا ہے نا ران کا گوشت اور ایک ہوتا ہے دستی. اچھا, یہ جو دستی کا گوشت ہے یہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ران کا گوشت زیادہ طاقتور ہے. یہ جو پائے ہیں نا گائے یا بکری کے, اس میں بھی دستی کے جو پائے ہیں زیادہ پاورفل ہوتے ہیں, ان میں لیس بھی زیادہ ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو پچھلے پائے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور کا زیادہ ویٹ اگلے دو پایوں پہ ہوتا ہے تو اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, سمجھ رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکری کا شانہ یعنی جو دستی کا گوشت ہے وہ بہت شوق سے کھایا کرتے تھے. تو دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابی نے دعوت کی انہوں نے بکری کا شانہ پیش کیا. فنہس منہا نہسۃ, آپ نے براہ راست دانت سے اس کو چک لگائی, دانت سے. یہ ترمذی میں آپ نے اس طرح کی احادیث پڑھیں گے آپ, باب ما جاء فی انحش اللحم نحشا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ڈائریکٹ گوشت تناول فرمایا. تو وقال انا سید الناس یوم القیامہ, آپ نے فرمایا قیامت کے دن میں لوگوں کا سردار ہوں گا. هل تدرون بما يجمع الله الاولین والآخرین فی صعید واحد, کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کیسے اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا. پھر آپ نے فرمایا فیبصرہم الناظر, ایسے جمع کرے گا کہ دیکھنے والا سب کو دیکھ سکے گا. جب کوئی بڑا مجمع ہوتا ہے نا اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی نشیب و فراز نہیں ہوتا, تو آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو تو سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی ایسے کھلے عام لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے. اور ویسمعہم الداعی, اور کوئی داعی جب ان کو اپنی بات سمجھانا چاہے گا تو سب کو سنا سکے گا, کوئی آڑ نہیں ہوگی. پھر آپ نے فرمایا وتدنو منہم الشمس, سورج لوگوں کے قریب آ چکا ہوگا. فیقول بعض الناس, کچھ لوگ کہیں گے جب یہ سختی میں دیکھیں گے نا سورج قریب ہے, پسینوں میں ڈوب رہے ہیں ہم, تو کچھ لوگ کہیں گے الا ترون الی ما انتم فیہ, اے لوگو کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو تم کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہو, یعنی ہم سب کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. الی ما بلغکم, یہ الی سے بدل ہے, یعنی اس چیز کو دیکھ نہیں رہے, بلغکم جو تمہیں پہنچ چکی ہے, یعنی جو مصیبت میدان حشر میں ہم سب کو مل رہی ہے کہ ہم وہ دیکھ نہیں رہے, تو اس کو دور کرنے کی ہمیں کوئی کوشش کرنی چاہیے. کیا کوشش کریں؟ پھر وہ کہے گا الا تنظرون الی من یشفع لکم الی ربکم, کیا تم ایسے شخص کی طرف نہیں دیکھ سکتے جو تمہارے رب کی طرف تمہاری شفاعت کرے. یعنی ہم کوئی ایسا شخص تلاش کرتے ہیں جو اللہ سے انسانوں کی شفاعت کرے تاکہ یہ حساب و کتاب شروع ہو جائے.
تو فیقول بعض الناس، تو لوگ پھر مشورہ دیں گے، کچھ لوگ کہیں گے ابوکم آدم، تمہارے باپ آدم تھے، جب بھی ہم مصیبت میں پھنستے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ابا سے، ابا کے پاس جاتے ہیں نا، یار ابا کو بتاؤ کہ ابا مجھے پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، ابا مجھے یہ ہو گیا، ابا یہ ہو گیا، تو لوگ کہیں گے بھائی اپنے ابا کے پاس آؤ، فیاتونہ، آدم کے پاس لوگ آئیں گے، فیقولون یا آدم، کہیں گے اے آدم، انت ابو البشر، آپ انسانیت کے والد ہیں۔ ڈاروین نہیں آئے گا، ڈاروین بندر کے پاس جائے گا سفارش کے لیے، کیونکہ اس کا نظریہ تھا کہ انسان کس سے آیا ہے؟ بندروں سے آیا ہے۔ تو جب ڈاروین بندر کے پاس جائے گا تو بندر کہے گا کہ میں خود کسی اور سے پیدا ہوا ہوں، بن مانس کے پاس جاؤ، کیونکہ ڈاروین کا نظریہ ہے نا یہ سب ارتقاء کے نتیجے میں۔ بن مانس کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں کتے سے بنا ہوں، کتے کے پاس جاؤ، کتے کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں پہلے فلاں تھا، ہوتے ہوتے ایک سیل رہ جائے گا آخر میں۔ جو ڈاروین کا نظریہ ہے نا، جو پہلا سیل وجود میں آیا، وہ پہلا سیل کہے گا اس میں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوگی، تو وہ کہاں بیچارے کا پھر جو نظریہ ارتقاء کو مانتے ہیں اور آدم کا انکار کرتے ہیں ان کا پھر حشر کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن چونکہ ہم لوگ آدم کو مانتے ہیں تو ہم سب آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، انت ابو البشر، آپ انسانیت کے والد ہیں، جعل خلقک اللہ بیدک، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ہاتھوں سے بنانا یہ متشابہات میں سے ہے، قرآن میں ہے نا میں نے آدم کو تو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو ظاہر بنایا تو فرشتوں کے ذریعے، لیکن یہ کنایا ہے محبت سے۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اپنی روح آپ میں پھونکی، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، فرشتوں کو حکم دیا، سب نے آپ کو سجدہ کیا۔ اتنا پروٹوکول آپ کو دیا ہے، اس کا مطلب آپ اس قابل ہو کہ آپ شفاعت کرو۔ وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، آپ کو جنت میں بھی ٹھہرایا تھا۔ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، کیا آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت نہیں کرو گے؟ أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ وَمَا بَلَغَنَا، آپ دیکھتے نہیں ہو جس مصیبت میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور جو مصیبت ہم کو پہنچی ہے۔ فَيَقُولُوا، آدم علیہ السلام جواب میں کہیں گے ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب قبلہ مثلہ ولا يغضب بعدہ مثلہ، میرا رب آج اتنے غضب میں ہے کہ اس سے پہلے وہ نہ کبھی اتنا غضبناک ہوا، نہ آج کے بعد ایسا غضب اس پر کبھی طاری ہوگا۔ یعنی نافرمانوں پہ اس پہ اتنا غضب ہے کہ میری ہمت نہیں ہے کہ اللہ سے بات کروں۔ ہم نے اللہ کو کبھی ایسے جلال اور غضب میں نہیں پایا۔ وَنَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ، اور اللہ نے تو مجھے منع کیا تھا وہ درخت سے مت کھانا، فَعَصَيْتُ، میں نے نافرمانی کی، نفسی نفسی، میرا نفس، یعنی مجھے کس کی پرواہ ہے؟ تقدیری عبارت کچھ بھی محذوف نکال سکتے ہو، بعض لوگوں نے یہ نکالی ہے کہ نفسی احق ان یشفع لہا، میرا نفس اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کے لیے سفارش کی جائے، میں تو خود کوئی سفارشی تلاش کر رہا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی، اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الى نوح، جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ نوح علیہ السلام اللہ کے صفی ہیں، 950 سال تبلیغ کی ہے، تو ان کے پاس چلے جاؤ۔ فیأتون نوحا، نوح کے پاس آئیں گے، فیقولون یا نوح انت اول الرسول الى اہل الارض، آپ زمین میں تمام پیغمبروں میں سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ بھائی پہلے تو آدم علیہ السلام تھے نا، لیکن آبادی نہیں تھی نا، تو آبادی جب دنیا میں ہوئی ہے اور شرک دنیا میں پھیلا ہے تو توحید کے لیے سب سے پہلے پیغمبر کون تھے؟ نوح علیہ السلام۔ یہ مقام آپ کو عطا کیا ہے اللہ نے۔ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، اور اللہ نے آپ کو شکر گزار بندہ کہا ہے قرآن مجید میں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یار، اللہ خود کسی کو کہہ دے یہ شکر گزار ہے۔ الا ترى الى ما نحن فيه، ان کو جا کے کہو اور بولو کہ آپ دیکھتے ہیں نوح علیہ السلام ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ الا ترى الى ما بلغنا، کیا آپ دیکھتے نہیں جو مصیبت ہم کو پہنچی ہے۔ الا تشفع لنا الى ربك، کیا اپنے رب کے پاس جا کے ہماری شفاعت نہیں کریں گے۔ فیقول، نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، اللہ کو ایسا غصہ ہے بھائی، نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غضب اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا غضب ہوگا۔ نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کی پرواہ ہے، تو میں تو خود اس بات کے لائق ہوں کہ میری شفاعت کی جائے۔ ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ مختصر حدیث، لمبی حدیث کا ٹکڑا، اس میں اور پیغمبروں کا بھی ذکر ہے دوسری حدیث میں، تو راوی نے اختصار کیا۔ حدیث کا ایسے ہوتا ہے نا، ایک پہلو ایک راوی بیان کرتے ہیں، دوسرا پہلو دوسرے راوی۔ دوسری حدیث میں تفصیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، سب کے پاس آئیں گے، سب بتائیں گے بھائی ہم سے خطا ہوئی، ہم سے تو یہ ہوا، ہمیں تو اس کی فکر ہے۔ فیاتوننی، نبی نے فرمایا لوگ میرے پاس آئیں گے، فاسجد تحت العرش، میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے 7 دن 7 راتوں کے برابر سجدہ ہوگا، دنیا کے 7 دن اور 7 راتیں، اتنا لمبا سجدہ۔
فیقال کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، وسل تعطى، آپ مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ قال محمد بن عبید لا احفظ صائرہ، محمد بن عبید جو حدیث کے راوی کہتے ہیں پورا واقعہ مجھے محفوظ نہیں ہے، یعنی اور بھی ڈیٹیل میں ہے لیکن مجھے اتنا ہی یاد ہے۔ تو دوسری حدیثوں میں اس کی تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، جب لوگ نبی کے پاس آئیں گے تو نبی فرمائیں گے ہاں ہاں مجھے ہی، میں ہی اس کا حقدار ہوں کہ آج اللہ میری شفاعت کو قبول کرے گا۔ چلو بھائی آگے حدیث پڑھو۔ حدیث نمبر 3341 وبه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اچھا وہ واقعی بات صحیح ہے کہ عبداللہ سے مراد عبداللہ بن مسعود ہوتے ہیں حدیث میں، ٹھیک ہے نا، چلیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فهل من مدکر مثل قراءة العامة۔ ہاں عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فہل میں مدکر پڑھا، اصل میں مدتکر ہے نا، مدتکر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدکر پڑھا جو کہ عام قرات ہے، عبداللہ بن مسعود سے ہی مروی ہے۔ تو اب اس کا نوح علیہ السلام کے واقعے سے کیا تعلق ہے؟ تو چونکہ جہاں نوح علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بیان کیا نا جس صورت میں، اسی میں ہے یہ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے سمجھنے والا۔ تو میں نے بتایا نا کہ امام بخاری جب باب کے تحت حدیثیں لاتے ہیں معمولی سی مناسبت بھی ہو تو لے آتے ہیں حدیثیں، کیونکہ ان کا بنیادی مقصد ترجمۃ الباب کو ثابت کرنا نہیں ہے، بنیادی مقصد ہے احادیث کے ذخیرے کو کسی بھی عنوان کے تحت جمع کرنا۔ فقہی ابواب مقصد ہوتے تو پھر کسی اور طرز پہ ہوتا نا، فقہی ابواب ترمذی میں ہے، ترمذی میں، لیکن امام بخاری کا مقصد ہے جو بھی ان کے معیار پہ سند اتر رہی ہے اس حدیث کو کسی طرح کتاب کا حصہ بنانا تاکہ احادیث جمع ہو جائیں آپ کے پاس۔ تو اس لیے باب کی مناسبت کی ان امام بخاری کی نظر میں زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ چلیں باب وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ إِلَىٰ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ الیاس علیہ السلام پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں ہو، یہاں تک آئے تھے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد والے لوگوں میں ان پر چھوڑ دیا، کیا جملہ چھوڑ دیا؟ سلام علی الیاسین۔ چلیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یذکر بخیر۔ ہاں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کا مطلب یہ کہ جب بھی الیاس علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا خیر کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آپ ایسے کام کر کے جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں۔ پیغمبروں نے اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اچھے الفاظ میں ہمارا تذکرہ ہو۔ چلیں۔ سلام علی آل یاسین انا کذالک نجزی المحسنین۔ سلام علی آل یاسین، یہ بھی ایک قرات ہے، ٹھیک ہے نا، انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین۔ چلو بھائی۔ ويذكر عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ وابن عباس رضی اللہ عنہ ان الیاس هو ادریس۔ عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ الیاس علیہ السلام وہ ادریس علیہ السلام ہی ہیں، لیکن یہ روایت بہت ضعیف ہے۔ امام بخاری نے تعلیقاً اس کو ذکر کیا۔ اچھا، امام بخاری جب تعلیقاً روایت ذکر کرتے ہیں تو وہ روایت ہوتی ہے جو امام بخاری کی نظر میں صحیح ہوتی ہے، لیکن یہاں یذکروا فعل مجہول کے ساتھ لانا اس کی طرف اشارہ ہے کہ امام بخاری کی نظر میں بھی یہ کمزور روایت ہے، سمجھ رہے ہو؟ ورنہ امام بخاری تعلیقاً جب کوئی روایت پیش کرتے ہیں تو وہ صحیح ہی ہوتی ہے، دوسری جگہ اس کی سند دوسری کتابوں میں آپ کو مل جائے گی، لیکن یذکروا و یروا یہ جو مجہول کے الفاظ ہیں یہ خود ذوف کی طرف اشارہ ہوتے ہیں۔ تو راجح بات یہی ہے کہ الیاس علیہ السلام الگ پیغمبر ہیں اور ادریس علیہ السلام الگ پیغمبر ہے۔ عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس سے صحیح سند سے ایسی بات ثابت نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ چلو بھائی۔ باب ذکر ادریس وقول اللہ عز وجل ورفعناہ مکانا علیہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ، ورفعناہ مکانا علیہ، قرآن نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہم نے ان کو بلند مقام میں مرتبہ دیا۔ تو بعض لوگوں نے اس سے کہا کہ حضرت ادریس کو بھی آسمانوں پہ اٹھایا گیا ہے، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، مگر یہ کمزور بات ہے۔ صحیح بات یہ کہ یہاں مکان مرتبہ دینے سے مراد ہے مرتبہ ان کے نہیں، عزت ان کو دی ہم نے اور آخرت میں اونچا مقام دیا، یہ مطلب ہے۔ باقی ادریس علیہ السلام کا زمانہ کون سا ہے؟ تو نوح علیہ السلام سے بھی پہلے ادریس علیہ السلام آئے، قدیم ترین پیغمبروں میں سے ہیں، سمجھ رہے ہو؟ چلو۔ حدیث نمبر 3342
وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري التحويل وقال حدثنا أحمد بن ہم اس کو ایسے پڑھتے تھے عن الزہری حا قال وحدثنا. قال حدثنا أحمد. آپ کو جیسے دوسری کتابوں میں پڑھ رہے ہو اسی طرح ہی پڑھو, اسی طرح پڑھ رہے ہیں تحویل. چلو ٹھیک ہے, چلو بھائی. قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبرائيل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبرائيل خازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبرائيل. قال ما معك أحد؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه؟ قال نعم. ففتح فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا يا جبرائيل؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بينه فأهل اليمين نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي جبرائيل حتى أتى السماء الثانية فقال لخازن افتح فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه قد ذكر أنه قد وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة. وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال ابن شهاب وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس رضي الله عنه وأبا حية الأنصاري كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي جبريل حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال موسى ما الذي فرض ربك على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوزع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوزع شطرها. فرجعت إلى موسى فقال ذلك ففعلت فوزع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتى بي السدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. سبحان اللہ. حدیث نمبر 3347. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابی بھی صحابی سے سن کے آگے بیان کرتے ہیں بہت سے واقعات. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے تھے کہ میں مکہ میں تھا کہ میرے گھر کی چھت کو کھول دیا گیا. فنزل جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا. پھر ایک سونے کی تشتری لے کر آئے ممتلئن حکمتاً و ایماناً جو ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی. فافزعها فی صدری تو ایمان اور حکمت میرے سینے کے اندر رکھ دی اور پھر سینے کو اطبقہ بند کر دیا. ثم اخذ بیدی فعرج بی الی السماء پھر مجھے ہاتھ سے پکڑ کے آسمان کی طرف لے گئے. فلما جاء الی السماء الدنیا جب پہلے آسمان کی طرف آئے قال جبرائیل تو جبریل نے خازن سما آسمان کے خازن سے جو حفاظت پہ مامور ہے اس سے کہا افتح دروازہ کھول آسمان کا. قال من ھذا فرشتے نے پوچھا کون ہے؟ قال ھذا جبرائیل تو بتایا کہ یہ جبرائیل ہے. قال ما معک احد آپ کے ساتھ کون ہے؟ کیا
ما معك احد ما معك احد یعنی مم معك احد آپ کے ساتھ کون ہے، کوئی ہے؟ قال معي محمد، میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ارسل الیہ، کیا یہ پیغمبر ہیں، ان کی طرف وحی آتی ہے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ ففتح، دروازہ کھول دیا۔ فلما علونا السماء، جب ہم آسمان پہ اوپر جانے لگے، اذا رجل عن یمینہ اسودۃ وعن یسارہ اسودہ، اسودہ سواد کی جمع آتی ہے، سواد سیاہی کو کہتے ہیں لیکن شخص کو بھی کہتے ہیں، کوئی بھی بندہ ہو نا انسان، اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو اسودہ ایک شخص میں نے دیکھا جس کے دائیں طرف بہت سے لوگ، وعن یسارہ اسودہ، بائیں طرف بھی بہت سارے لوگ۔ فاذا نظر قبل یمینہ ضحکا، جب اس شخص نے دائیں طرف دیکھا تو ہنس پڑے۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، بائیں طرف دیکھا تو اس مخلوق کو دیکھ کر رو پڑے۔ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالِابْنِ الصَّالِحِ، تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے مرحبا اس نبی کے لیے جو نیک پیغمبر ہے اور اس بیٹے کے لیے جو نیک بیٹا ہے۔ قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرَائِیل، میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے جو مجھے ایسے مرحبا کہہ رہے ہیں؟ جبریل نے فرمایا هَذَا آدم، یہ آدم علیہ السلام ہے۔ وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، اور یہ جو وَهَذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، یہ جو دائیں بائیں کراؤڈ ہے نا اتنا بڑا، یہ آپ کی اولاد کی روحیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ آپ کی اولاد کی نسمہ روح کو کہتے ہیں، یہ آپ کی اولاد کی روحیں، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں۔ فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، جو رائٹ سائڈ پہ ہیں وہ سارے جنتی ہیں۔ وَالْأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، جو لیفٹ سائڈ پہ روحیں ہیں وہ ساری کے سارے وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گی۔ فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں، کیا ہو گیا بھائی؟ آدم علیہ السلام جب اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں روحوں کو تو ان کو دیکھ کے ہنس پڑے، اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہوئے۔ وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، اور جب اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھا تو ان روحوں کو دیکھ کر رو پڑے گا، ان کو ترس آیا نا کہ ساری میری اولاد کہاں جائے گی؟ جہنم میں۔ ثم عرج بی جبرائیل حتی اتی السماء الثانیہ، پھر جبریل مجھے دوسرے آسمان پہ لائے۔ خازن سے کہا دروازہ کھولیں، وہی کچھ ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابو ذر نے یہ بتایا کہ پہلے آسمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ادریس، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، ان تمام پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور مجھے یہ نہیں بتایا کہ ان کی کون کون سے آسمان پہ ہوئی، ٹھیک ہے نا، کیف منازلہم، غیر انہ قد ذکر انہ قد وجد فی السماء الدنیا و ابراہیم فی السادسۃ، ہاں دنیاوی آسمان میں اور چھٹے آسمان میں ابراہیم علیہ السلام کو پایا انہوں نے، سمجھ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان میں اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں پایا۔ وقال انس فلما مر جبرائیل بادریس، حضرت انس فرماتے ہیں جب جبریل نبی کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو ادریس علیہ السلام نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، مرحبا بھائی، خوش آمدید، وہ پیغمبر جو نیک ہے اور وہ بھائی جو نیک ہے۔ بھائی اس لیے کیا کہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ فقلت من ھذا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا ادریس۔ پھر ہم موسیٰ کے پاس سے گزرے، حضرت موسیٰ نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، نیک بھائی کو خوش آمدید اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید۔ قلت من ھذا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا موسیٰ ہیں۔ نبی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی نا، حضرت موسیٰ کا کتنا تذکرہ قرآن میں آیا، کتنی جگہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالمشافہ حضرت موسیٰ کو دیکھا ہوگا تو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ اچھا بھائی، ثم مررت بعیسیٰ فقال مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح فقلت من ھذا قال عیسیٰ ثم مررت ابراہیم فقال مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح۔ تو یہ سارے اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا، آسان ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں میرا خیال ہے۔ کانا یقولان قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن شہاب کہتے ہیں مجھ سے ابن حزم اور ابن عباس، ابن حزم نے مجھے خبر دی کہ ابن عباس اور ابو حیہ انصاری دونوں اس واقعے پر متفق ہیں، دونوں یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مجھے جبریل اور مزید اوپر لے کر گئے، حتیٰ ظہرت لمستون، مستوی استوا کی جگہ، اونچا مقام جہاں استوا ہوتا ہے، تو ظہرت ایسے مقام پر گیا جو بہت اونچا تھا، اسمع صریف الاقلام، قلم کے جو لکھنے کی آواز میں سن رہا تھا، جو عالم بالا میں فیصلے ہوتے ہیں نا، قلم کے ذریعے لکھے جاتے ہیں کہ یہ ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو وہ مجھے قلم کی آواز آ رہی تھی۔ ابن حزم کہتے ہیں اور انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففرض اللہ علی 50 صلاۃ، اللہ نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کر دیں، فرجعت بذلک، میں یہ نمازیں لے کے لوٹا یہاں تک کہ موسیٰ کے پاس سے گزرا۔ پھر وہ حدیث مشہور ہے جو اس کے ترجمے کی میرے خیال ضرورت
نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کم کروائے, پھر آخر میں نبی نے فرمایا مجھے اب اللہ سے حیا آتی ہے مزید کم کرواتے ہوئے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہیں یہ 5 لیکن ثواب کتنے کا دوں گا؟ 50 نمازوں کا دوں گا. چلو بھائی. باب قول اللہ تعالی عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف. ہاں, حقوف کی جمع احقاف ٹیلے کو کہتے ہیں. ٹیلے ایک پہاڑ ہوتا ہے, ایک چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوتی ہیں نا. إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين. فيه عن عطاء وسليمان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة. صرصر کا معنی شدیدہ. عاتية. قال ابن عيينة عتت على الخزان. خزان جو ہوا کی حفاظت پہ معمور فرشتے ہیں, ان پہ سرکشی کی ہوا نے. یہ بلاغت ہے نا, بلاغت, یہ سرکش ہوا. چلیں. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. حسومن کا معنی متتابعتن, قوم عاد پر جو ہوا چلی ہے 1 ہفتے تک مسلسل چلی ہے. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية أصولها. اعجاز کا معنی اصول, اپنے تنوں پہ. تنا ہوتا ہے نا جس پہ درخت کھڑا ہوتا ہے, تو تنوں کے بل اونھے پڑے ہوئے تھے وہ قوم عاد, جیسے کھجور اونھے پڑے ہوئے ہوں, کھجور کے درخت. چلیں بھائی. فهل ترى لهم من بقية. حدیث نمبر 3343. وبه قال حدثنا محمد بن عرعر قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسبا وأهلكت عاد بالدبور. اللہ نے باد سبا کے ذریعے میری مدد کی ہے اور قوم عاد کو دبور کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا. باد سبا مشرق سے چلتی ہے اور دبور مغرب سے. تو قوم عاد پہ جو عذاب آیا وہ مغربی ہوا تھی, مغرب کی سمت سے. چلو بھائی. کراچی میں بھی میرا خیال ہے جب بارش ہوتی ہے تو مشرق سے ہوا چلتی ہے, ایسا ہی ہے نا, مشرق سے جو ہوا آتی ہے تو بارش ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہے. چلیں. حدیث نمبر 3344. وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله عنه بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين. بذهيبة ذهب کی تصغیر ہے اور تا اس میں وحدت کے لیے, سونے کا ایک ٹکڑا, ٹھیک ہے نا, سونے کی ایک ڈلی. اصل میں تو ذهب ہے نا, تو تا وحدت کے لیے لگی ہوئی ہے اس میں. ذهيبة سونے کی ایک ڈلی حضرت علی نے میدان جنگ میں تھی, غنیمت کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی. جی. الاقرع بن حابس الحنظلی ثم المجاشعی وعیینة بن بدر الفزاری وزید الطائی ثم احد بنی نبہان. ثم احد بنی نبہان کا مطلب یہ کہ ان قبیلوں سے ان کا تعلق, یعنی بڑا قبیلہ بنو نبہان تھا, پھر اس کے ذیلی قبیلہ, پھر اس کا ذیلی قبیلہ. تو 4 کافروں کے بڑے بڑے سردار تھے اور غیر مسلم تھے, ان کو آپ نے وہ صدقہ دیا زکوٰۃ میں. اس وہ جو سونے کی ڈلی تھی نا اس میں سے ان 4 کو دیا آپ نے. وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قریش والانصار. قریش اور انصار کو غصہ آیا, سب کو نہیں, چند لوگوں کو. قرآن و سنت میں بعض دفعہ نسبت سب کی طرف ہوتی ہے لیکن مراد اس سے چند لوگ ہوتے ہیں, تو راوی پھر وہ سامنے والے کی سمجھ پہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, ڈیٹیل بیان نہیں کرتے کہ سامنے والے سمجھدار ہیں. تو قریش اور انصار میں چند لوگوں کو غصہ آیا کہ بھئی یہ تو کافروں کو, جو کافروں کے سردار ہیں, نبی نے ان کو زکوٰۃ دے دی, ان کو صدقہ دے دیا. فقالوا, وہ کہنے لگے, یعطی صنادید اہل نجد ویدع. ہاں بھئی, نجد کے جو بڑے بڑے سردار, عظیم القوم کو سندید کہا جاتا ہے, تو نجد کے بڑے بڑے سرداروں کو دیا جا رہا ہے, اور ہمیں نہیں, ہم پرانے لوگ ہیں بھائی, ہم نے جہاد کیا, ہم نے یہ کیا, تو یہ کیا بات ہے, یہ شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے نا. قال انما اتالفهم, نبی نے فرمایا بھائی میں ان کی تعلیف کے لیے, ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے. تو زکوٰۃ کا ایک مصرف مؤلفۃ القلوب بھی ہے, کہ جو اسلام کے بڑے بڑے دشمن ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں ان کو دینے سے وہ اسلام کے قریب آ جائیں گے, ان کے دل نرم پڑ جائیں گے, تو ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. لیکن یہ نبی کے دور میں تھا, اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا. اجماع بھی تو مضبوط دلیل ہے نا, تو اب نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا. اب دنیا میں بہت مسلمان ہیں, تو اگر کوئی نہیں ہوتا مسلمان تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. غریبوں کی فکر پہلے کرنی چاہیے ہمیں. چلیں بھائی. فاقبل رجل غائر العینین مشرف الوجنتین ناتئ الجبین. جی ہاں, ایک بندہ آیا غائر العینین,
خطرناک شکل کا تھا نا, اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے, اس کو اچھی طرح سمجھو. مشرف الوجنتین, اس کے یہ جو دو رخسار تھے اوپر کو, آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی, یہ والے پورشن باہر نکلے ہوئے تھے. ناتی الجبین, اور جو پیشانی تھی وہ بھی ابھری ہوئی تھی آگے کو, آنکھیں اندر سے دھسی ہوئی ہیں اور ماتھا آگے کو نکلا ہوا ہے. کث اللحیہ, بہت گھنی داڑھی. محلوق, سر منڈا ہوا, سر پہ کیا تھا, اس طرح چلا ہوا تھا. فقال اتق اللہ یا محمد معاذ اللہ, نبی کو آ کے کہنے لگے اللہ سے ڈرو. وہ شخص آ کے کہنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے ڈرو. فقال من یطیع اللہ اذا عصیت, آپ نے فرمایا بتاؤ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو فرما برداری کون کرے گا پھر. یعنی تم اللہ سے ڈرو تو تم اس لیے کہہ رہے ہو جیسے میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہو. ایامننی اللہ علی اہل الارض فلا تامنونی, کہ اللہ مجھے اہل زمین پر, اللہ نے مجھ پہ اعتماد کیا تو کیا تم مجھ پہ اعتماد نہیں کر سکتے. یعنی وہ شخص اسلام کا دعوے دار تھا, دعویٰ اسلام کا کر رہا تھا, لیکن نبی کو آ کے کہنے لگا کہ آپ اللہ سے ڈرو, آپ یہ کیا کر رہے ہو, اتنی سخت بے ادبی ہے نا. تو نبی نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ مجھ پہ زمین میں اعتماد کر کے مجھے نبوت دے رہا ہے تو تم لوگ اعتماد نہیں کرو گے. یعنی اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں تو اس میں میرا کوئی ذاتی مفاد تھوڑی ہے. تو یہ اس طرح کے سرپھرے ہر دور میں ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں ہم, چلو بھائی آگے. فسأله رجل قتله احسب خالد بن الولید. ہاں, ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں, یہ کیسے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے. اور جس نے اجازت مانگی تو راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ خالد ابن ولید تھے, وہ نبی نے قتل کرنے سے منع کر دیا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے پہلوؤں سے سوچتے تھے, ہماری طرح نہیں. ہم لوگ جیسے بالکل ہم کہتے ہیں ہم تو عشق مصطفیٰ میں پاگل ہیں, بد دیوانے ہیں, تو پاگل پنے میں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے بجائے لوگوں کے دل میں نبی کی قدر بیٹھے, اسلام کی محبت بیٹھے, الٹا اور اسلام کی نفرت بیٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو پاگلوں کا کوئی دین نہیں ہوتا. ہمیشہ تمام پہلوؤں پہ غور کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے منع کیا, لیکن کتنی بڑی گستاخی, کتنی بڑی بے ادبی تھی. تمام پہلوؤں پہ غور کیا نا آپ نے کہ اگر قتل کر دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا. اس کے جو قبیلے کے لوگ ہیں ان کے دل میں دشمنی پیدا ہوگی. ہم لوگوں کو اسلام کے قریب کر رہے ہیں, قریب ہونے کے بجائے دور ہو جائیں گے. تو ایک بے ادب اور بدتمیز کو برداشت کر لیا جائے دوسروں کی خاطر, یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ایک کو مار کے اور بہت سے مخلص لوگوں کو دور کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلوؤں سے غور کیا کرتے تھے, اور نہ آپ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا. یہ جو علماء کا عقیدہ ہے نا, جو عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کفر کسی شخص میں 100 پہلو نکلتے ہوں کسی کے عمل کے, 99 پہلو ایسے ہوں جس سے لگتا ہو کہ یہ کافر ہے, لیکن ایک پہلو ایسا ہو جس میں تعویل ممکن ہو تو اس کو مسلم قرار دیا جائے گا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو کہہ رہا ہے آپ اللہ سے ڈریں, لیکن کفر بواہ کا ارتکاب نہیں کر رہا. صاف لفظوں میں نہیں کہہ رہا کہ آپ خدا کے پیغمبر نہیں ہیں, یعنی جتنی باتیں کر رہے ہیں ان میں تعویل کا امکان ہے. اب آپ کہیں گے بھائی تعویل کیسے ہو سکتی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ سے ڈریں, اس کا مطلب اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی گناہ بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں تعویل یہ ہو سکتی ہے بھائی گناہ نہیں ہو سکتا, نبی سے خلاف اولا کام ہو سکتا ہے, تو نبی کو خلاف اولا کام سے بچنے کا حکم دے رہا ہے, تو تعویل ہو سکتی ہے نا. تو جب تک تعویل ممکن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کافر قرار نہیں دیا. اور آپ دیکھو کہ ہمارے ہاں ذرا سے معمولی سا پہلو بھی ہوتا ہے نا, کافر قرار دے دیتے ہیں اس کو. یہ بہت خطرناک بات ہے. چلیں, اور بنی اسرائیل میں تو اور زیادہ مسئلہ ہے. یعنی بنی اسرائیل نے تو جو موسیٰ علیہ السلام کو ستایا جس طریقے سے, اس کی بھی تعویلات کی موسیٰ علیہ السلام نے, اور کافر قرار نہیں دیا ان کو. جس طرح بنی اسرائیل نے ستایا نا موسیٰ علیہ السلام کو, وہ تو سیدھا سیدھا کفر معلوم ہوتا ہے جس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود اس میں کیا کیا ہے کہ تعویلات کی گئی ہیں, ان کو نافرمان قرار دیا, کافر نہیں قرار دیا. ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کافر قرار دیتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بچتا کیا پھر؟ تھوڑے سے ویسے ہی لوگ تھے, وہ اور تھوڑے سے ہو جاتے, کیا خیال ہے, وہ بھی مدد چھوڑ دیتے بھائی ہم بھی کافر ہیں, فرعون بھی کافر, تو بس پھر آپ جائیں فرعون جانے, کیا خیال ہے بھائی. تو آج کل لوگ جس طرح سے مسلمانوں کو کافر قرار دے رہے ہیں نا, تو جنت میں 8-10 لوگ ہی رہ جائیں گے جو جنت میں جائیں گے, تو دال چاول کھا رہے ہوں گے وہاں جا کے. وہ ایک آدمی کو خواب آیا نا کہ جنت میں گیا تو لوگ دال چاول کھا رہے ہیں, جہنم میں گیا تو دیگیں چل رہی ہیں. اس نے لوگوں سے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا ہے بھائی, جنت میں دال چاول اور جہنم میں دیگیں. تو فرشتوں نے بولا اب 4 آدمی کے لیے جنت میں کیا دیگیں پکائیں, کیا بندہ ہی نہیں ہے جنت میں.
بندائی مارکیٹ سے کیا ہے؟ تو پروگرام تو ہمارا یہی تھا کہ جنت میں دیگیں بنیں گی اور حوریں ہوں گی اور یہ سب ہوگا, لیکن بندائی شارٹ ہے تو اب 4 آدمیوں کے لیے تھوڑی اتنے بڑے بڑے ٹھیکے دیے جاتے ہیں. تو اب اس لیے تو ہماری رائے, یعنی ہم لوگ جو ہمارا جو طرز عمل ہے نا کافر قرار دینے میں, اس سے یہی لگتا ہے کہ 2-4 آدمی ہی جنت میں جائیں گے. چلو بھائی. فلما ولى قال ان من ذئذي هذا او قال في عقب هذا. ہاں بہت اہم حدیث ہے. جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا ان من ذئذي هذا, اس کی نسل میں سے, او قال عقیبی هذا, عقیب کا معنی بھی یہی ہے نسل, اس کے پیچھے جو لوگ پیدا ہوں گے, قوما ایسی قوم پیدا ہونے والی ہے, یقرؤون القرآن, جو قرآن کی خوب تلاوت کریں گے, نیک لوگ ہوں گے یعنی دیکھنے میں, لیکن لا یجاوز حناجرہم, وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا, اوپر سے قرآن کی آیتیں ہوں گی, اس کے اصل مفہوم ان کو معلوم نہیں ہوگا. اور یمرقون من الدین مروق السهم من الرمیہ, جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے ایسے یہ دین سے نکل جائیں گے. یعنی ظاہری حلیہ ان کا بہت زبردست. دوسری حدیثوں, یہ خوارج ہے نا, دوسری حدیثوں میں ان کی اور ڈیٹیل آئی ہے کہ بڑے نیک ہوں گے, تم ان کی عبادت کو دیکھ کر اپنی عبادت کو کم سمجھنا شروع کرو گے, سر منڈا کے رکھیں گے. سر منڈانا اس کی علامت ہوگی دنیا سے بے رغبتی, سمجھ رہے ہیں, یہ اس کی علامت ہوگی ان کو دنیا سے, بال ہوتے ہیں تو شوبازی میں آتا ہے نا, تو ایسے نیک پرہیزگار لیکن امت میں فساد کا ذریعہ بنیں گے. یہ جو ہر مسجد میں کوئی دیندار ہوتا ہے نا بہت نیک, جو امام کو ہر وقت تنگ کر کے رکھتا ہے, یا ہر حکومت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو ہر وقت عذاب میں ڈال کے رکھتے ہیں, اور ان کا مقصد خیر خواہی نہیں ہوتا, ملکی قانون کو توڑ رہے ہوتے ہیں, جذبہ پیچھے اسلام کا ہوتا ہے, لیبل کس کا ہوتا ہے؟ اسلام کا. بغاوتیں کرتے ہیں اسلامی ملکوں میں, لیبل یہ لگاتے ہیں ہم اسلامی خلافت قائم کر رہے ہیں, لیکن اس سے خلافت قائم ہونے کے بجائے جو تھوڑی بہت اسلامی طاقت اور قوت ہے وہ بھی ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام لوگ یہ قیامت تک ہوں گے. تو ان تمام لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوارج. ان کی بڑی علامت اسی حدیث میں آگے آ رہی ہے, یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان, یہ مسلمانوں کا قتل کریں گے, بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. یہ آج دنیا میں جتنی تحریکیں اسلام کے نام پہ مسلح بغاوتیں چل رہی ہیں ان میں یہ کامن چیز ہے, کوئی غیر مسلم ریاست ان سے نہیں ڈرتی, اور مسلمان ریاستوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے انہوں نے. آپ دیکھ لیں جتنی بھی ہیں, یعنی وہ بات کریں گے ہم خلافت قائم کریں گے. بھائی خلافت پھر آپ غیر مسلم ریاست میں کرو نا, نہیں کہتے پہلے ہم اپنے لوگوں سے, یہ منافق ہیں ان سے لڑیں گے ہم. تو یار منافقت یہ کم از کم زبان سے تو اسلام کہتے ہیں نا, جو غیر مسلم ہے وہ ریاست ہے تو اسلام کو مانتی نہیں ہے تو وہاں کرو. وہاں جواب میں کہتے ہیں وہاں ہمیں طاقت نہیں ہے لڑنے کی, وہاں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. تو جواب یہ ہے کہ پھر یہاں بھی تو وسائل نہیں ہے نا, تو فوراً پلٹ جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی وسائل تھوڑی, ہم تو مکلف ہیں جہاد کے, جو ہمارے بس میں ہم وہ کریں گے, اور جو اللہ کے بس میں, جو اللہ کر سکتا ہے وہ اللہ کرے گا. یعنی جہاں مسلمانوں کو مارنے کی بات آتی ہے تو پھر اسباب اور وسائل کو نہیں دیکھتے, گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے کہ اس کے رزلٹ کیا نکلے گا. لیکن جب کافر ملک میں بغاوت کی بات آتی ہے تو وہاں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو بھی امت کی اجتماعیت کو توڑنے کا ذریعہ بنے گا وہ کیا کہلائے گا؟ خوارج. انہوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان کا قتل کیا, سب سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات شروع کر دیے, اور اعتراض بظاہر درست تھا کہ بھائی زکوٰۃ تو مسلمانوں کا حق ہے اور آپ کافروں کو کیوں دے رہے ہو. جو صحابہ تھے مخلص وہ تو خاموش ہو گئے, بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ امیر ہیں, امیر کی اطاعت ہم پہ واجب ہے, اگر آپ نہیں دے رہے تو کافروں کو دے دیں, ٹھیک ہے بھائی. لیکن ان کو کیا ہوا, جا کے بد تہذیبی شروع کر دی. خوارج میں ایک بڑی آپ کو کامن چیز نظر آئے گی, یہ تمام علماء اور اکابر کے ساتھ بدتمیزی سے بہت پیش آتے ہیں. ان میں تمیز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. کسی عالم کسی بزرگ کا ان کے دلوں میں احترام نہیں ہوتا. یہ بھی ان میں ایک کامن چیز ہے. پھر انہی کی نسلوں میں جو لوگ پیدا ہوئے انہوں نے حضرت عثمان کی پالیسیوں پہ اعتراض کیا. آپ نے پہلے حدیث پڑھی ہے نا, زید ابن حارثہ کو لوگوں نے کہا کہ حضرت عثمان یہ کام غلط کر رہے ہیں, آپ ان کو جا کے سمجھائیں. تو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں نے سمجھانا ہوگا بند کمرے میں سمجھاؤں گا, تمہارے سامنے میں اوپنلی باتیں نہیں کروں گا کیونکہ امیر کا احترام ہے. یہی ہے نا. تو یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے حکمرانوں کو سمجھانے کا جو پازیٹیو وے میں کام کرنا چاہتے ہیں, جو سوسائٹی میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اور جو فساد چاہتے ہیں وہ عوام کے سامنے تقریریں کرتے ہیں. تو حضرت زید ابن حارثہ خوارج میں نہیں تھے, ان کو اگر حضرت عثمان پر اشکال ہوا تو انہوں نے کہا میں ان کو بند کمرے میں سمجھاؤں گا. لیکن خوارج نے کیا کیا؟ دھرنے, جلوس اور حضرت عثمان کے خلاف بغاوت, اور بالآخر حضرت عثمان کا
قتل کر دیا. جب وہ شہید ہوئے تو کیسی جنگیں شروع ہو گئیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان. تو ان کو لڑوانے والے کون تھے؟ حضرت علی اور معاویہ کو. اصل میں بیسیکلی یہ خوارج تھے. یہ ایسے کام کرتے ہیں جس سے مخلص لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی حضرت علی سے لڑائیاں ہوئی خوارج کی. انہوں نے پہلے تو حضرت عثمان کو شہید کیا, اس کے بعد حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا اور کہا ان الحکم الا للہ, ہم صرف اللہ کی حکومت کو مانتے ہیں. تو حضرت علی نے حضرت معاویہ سے بھی جنگ کی ہے, لیکن حضرت معاویہ کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف سخت الفاظ کبھی استعمال نہیں کیے. لیکن خوارج کے خلاف جو حضرت علی کی جنگ ہوئی ہے اس میں حضرت علی کے الفاظ بہت سخت ہیں ان کے خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ طبقہ قیامت تک چلے گا. تو ان لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ان کی باتوں, ان کی عبادت اور ان کی قرآن و سنت سے استدلال جو آیتیں پیش کر کے اسلامی حکومتوں کے خلاف یہ بغاوتیں کروا رہے ہوتے ہیں, ان جذبوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی ایسے لوگ, اچھا خوارج مختلف انداز سے کام کرتے ہیں. اگر کوئی یونیورسٹیوں میں تقریر کر کے آپ کو ریاست کے خلاف بغاوت پہ ابھار رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی خوارج ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ ہمیں نظام بدلنا ہے, نظام بدلنا. وہ پیکج تو دو, نظام بدلنا کیسے ہے تم نے؟ اچھا جو نظام بدلنے کی بات نہیں کرتا, لوگ اس مولوی کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ مداحن ہے, یہ حکومت کے پٹھو ہیں. بھائی نظام تو سب نے بدلنے کی کوشش کرنی ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, بات اس پہ ہونی چاہیے. آپ کے پاس طریقہ ہے نہیں, پیکج ہے نہیں, اور آپ بس بغاوت کی باتیں کرتے رہو, تو اس سے فساد کے علاوہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ یونیورسٹیوں میں یہ بہت تیزی سے تحریکیں پھیل رہی ہیں کہ ہم نے بغاوت کرنی, ہم نے نظام بدلنا ہے. یہ مولوی چپ بیٹھے ہوئے نظام بدلنے کی بات نہیں کر رہے. بھائی جو مولوی نظام بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ ان سے کبھی آپ کے ملیں تو وہ صرف بدل نہیں رہے, بہت حد تک بدل چکے ہیں. وہ لانگ ٹرم میں کام کر رہے ہیں. جیسے ترکی میں کام ہوا نا, نظام بدلنے کی بات ہو رہی ہے نا, طیب اردوغان کی تحریکیں. لیکن یہ لوگ جو نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں, یہ چاہ رہے ہیں ایک دم اٹھا کے نا پورا سسٹم پلٹ دیں ہم, اور پلٹنے سے جو رہی صحیح طاقت ہے ہماری وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں, اور یونیورسٹیوں میں یہ بغاوت کا ماحول بہت زیادہ, پہلے مدارس میں تھا, مدارس میں اب نہیں ہے الحمدللہ. یونیورسٹیوں میں یہ بڑا خطرناک حد تک پھیل چکا ہے یہ ماحول کہ ہم نے بغاوت, نظام بدلنا ہے, اور اس کے نظام بدلنے کے پیچھے بغاوت کا عنصر ہوتا ہے. وہ صراحتاً بغاوت کا لفظ استعمال نہیں کرتے, مگر ان کا پیچھے جذبہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بغاوت کرنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ چلو بھائی